میرا نام آغا شیرازی ہے اور آج سے تقریباً 8 برس پہلے ایک مولانا صاحب کی موجودگی میں اور تقریباً 250 پونے 300 افراد کی موجودگی میں نے اس بات کا اعلان اور اعادہ کیا تھا کہ آپ میری اہلیہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, اور آپ میرے ساتھ یہاں بھی موجود ہیں, آپ گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں, اور آج جشن کا سما ہے. اور یہاں جشن میں کیا کم ہے؟ موجود ہوتی ہوں, گھر میں زیادہ موجود ہوں. ہاں, لیکن آپ دل و دماغ میں ہمیشہ جو ہے وہ حاوی رہتی ہیں, آپ کا تصور ہمیشہ رہتا ہے. لیکن آج کا جو دن ہے وہ جشن کا بھی دن ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان مارز وجود میں آیا سال 1947 میں, اور ساتھ ہی ساتھ ممکنہ طور پہ یہی شب لیلۃ القدر بھی ہے. یعنی وہ جو 19, 21, 23, 25, 27 اور 29 کی شبوں پر ایک شبہ رہتا ہے, ایک تلاش رہتی ہے کہ ہم کس میں تلاش کریں شب قدر کو. تو بہت غالب امکان اس شب پہ رہتا ہے, اور خصوصی اہتمام بھی پاکستان بھر میں اس شب پہ رہتا ہے کہ یہ شب قدر ہے. اور آج تلاوت بھی شب قدر کے عنوان سے ہوئی, تو ہزار مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جس پر ہم ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ فخری صاحب موجود ہیں. فخری صاحب, سب سے پہلے تو اسلامی اعتبار سے آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. قبلہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, آپ چونکہ ایک روحانی اسکالر ہیں, کیا یہ کوئی روحانی کیفیت نہیں ہے کہ یہی دن اللہ نے منتخب کیا, یہی شب منتخب کی کہ پاکستان کا مارز وجود میں آنا اور پھر اسلام کا قلعہ بننا, یہ کیا کیفیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آغا بھائی آپ کو اور چینل کی جانب سے بہت بہت مبارکباد ہو. یہ ایک ڈفرینٹ انداز میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے, اور یہ جس طرح آپ نے گفتگو کی, یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ یہ پاک سرزمین, جی, یہ پاک سرزمین جس کا نام پاک سے شروع ہوتا ہے. آہا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس کا وجود 27ویں شب کو ہوا. یہ ایک معجزہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک, ہم اگر سمجھیں اس بات کو, ایک نعمت ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہوا, جب 27ویں شب جو 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے, جس میں قرآن کا نزول ہوا, اور اسی شب کو پاکستان وجود میں آیا. اور پھر اس کا نام جو تجویز ہوا وہ پاکستان یعنی پاک کر کے نام اس کا جو ہے وجود میں آیا. یہ تمام اگر لڑیاں آپ ملائیں تو آپ کو پاکستان کی عظمت اور بلندی پتہ چلتی ہے. کیا بات ہے, اور یہ خدا کا تحفہ ہے, انعام ہے, بے شک بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں. آپ یقین کیجئے یہ ہسٹری تو آپ پڑھتے ہیں, لیکن یہ ہسٹری میں نے سنی ہے, اور میں نے جو سنی ہے وہ میں نے اپنے فادر سے سنی ہے. وہ اس وقت ماشاءاللہ 90 ایئرز میں ہیں, وہ پاکستان سے بڑی عمر کے ہیں, اور جب پاکستان بنا تو اس ٹائم انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا, اور وہ ہسٹری وہ جو سناتے ہیں, وہ جو کیفیت وہ سناتے ہیں اس ملک کو جو بنایا گیا, جو قربانیاں دی گئیں, آپ یقین کیجئے وہ سن کے آنسو نکلتے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستان وجود میں آیا. جب حیدرآباد دکن میں انڈین آرمی نے ٹینکس چلا دیے تھے گھروں پہ ٹینکس چلا دیے تھے, اور سب تتر بتر ہو گئے تھے لوگ, لیکن پاکستان بنانے کا جو جذبہ تھا, اور جس طرح یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے اور سب لٹے پٹے آئے, تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. بلکہ میں فخری صاحب یہ کہوں گا کہ وہ جو ایک نعرہ تھا وہ پوری فلسفی کو بیان کر رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ایک پوری کیفیت تھی کہ یہ بنا لا الہ الا اللہ ہے, کہ یعنی ایک کلمے کے نام پر بننے والا ملک ہے. ایک کتاب میرے پاس موجود ہے جو میں ناظرین محترم آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ کتاب ہے نقل مکانیہ اور بے سر و سامانیہ کب سے کب تک. یہ وہ ساری ہجرت ہے جو انسان نے اپنی پوری تاریخ انسانی میں کی, اور اس میں ایک باب باندھا گیا ہے کہ پاکستان آنے والے وہ مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے اسباب کو چھوڑا, اور بیش بہا دولتوں کو وہاں چھوڑ دیا. اور یہ جب میں کتاب دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنے دادا کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ وہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے, اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگ راستے میں رہ گئے تھے. ان کی جو سگی بہن ہے اور ان کی بیٹی ہے, جب ٹرین کے ذریعے اور گاڑیوں کے ذریعے آ رہے تھے, وہ کہتے ہیں نا آج کا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس لیے جائیداد نہیں ہے, اصل میں میرے دادا کی بہت زمینیں تھیں اور زیور تھے, اور وہ راستے میں لٹ